بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ پروگرام لے کے آؤں یہ ہفتہ کیسا ہوگا، اور یہ ہفتہ ہے 16 دسمبر سے، تیسرا ہفتہ ہے 16 دسمبر سے 22 دسمبر، اور پھر اس کے بعد اگلا سال ہمارا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ اس سال کا کہہ لیں کہ 2024 کا لاسٹ ویک ہوگا، اور اس کے بعد نیا ہفتے والا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ سال کے پروگرام میں نے ریکارڈ کر دیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے۔ اس کو ضرور سنیے گا، اس دفعہ اس سال بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، اور آپ کو بڑا پورا پروگرام سنیے گا، کاغذ پینسل رکھ کے سنیے گا۔ یہ پارٹ 1 ہے، اور پارٹ 1 میں ایریز، ٹورس، جیمنائی اور کینسر کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ سٹارٹ ہم کریں گے، سوری میں تھوڑا سا کھو گیا تھا معذرت چاہتا ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ جی ایرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ سال کا آخری ہفتہ ہے، موجیں کر لیں آپ، جو بھی ہے آپ کا اچھا وقت شروع ہو گیا۔ اٹس کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹیڈ، آپ کے سن سے راہو کی جدائی شروع ہونے لگی، اور زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب بس پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ، کہ آپ کا جو ہفتہ سٹارٹ ہوگا 16 اور 17 مون کینسر میں ہے، اور راہو کی اسکیل بھی ہے، ملا جلا ہوگا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار ضرور رہیں گے، بٹ کیونکہ مون اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اس کا میڈیٹر بھی، تو یہ اتنا آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اوورآل یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے ہی دے گا۔ بٹ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ تھوڑے سے آپ کے اوپر جذباتی آپ ہو سکتے ہیں، آپ سینسٹیو ہو سکتے ہیں۔ جب آپ سینسٹیو ہو تو کریٹیو ورک کیجیے گا۔ والدہ بیمار ہو سکتی ہیں، والدہ کو تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے، لیکن آپ کی توجہ چاہیے ان کو، اور اگر آپ ان کے ساتھ گپ لگا لیں اور ان کو بولنے کا موقع دیں، ان سے بیٹھ کے پرانی باتیں سنیں، تو ان کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دس از چوتھا گھر، آپ گھر کے کاموں میں آپ کافی آپ رہیں گے، گھر کو امپروو کرنے کے چکر میں، گھر کی رینوویشن میں، گھر کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی سردیوں کا موسم ہوتا ہے، سو کہتے ہیں کیوں نہ وائٹ واش کروا لیں، یا کوئی ریپیئر ورک کرا لیں، یا کوئی اس قسم کے کاموں میں بھی آپ مصروفیت نظر آتی ہے۔ پیٹ کے ساتھ، پیٹ ذرا بیمار ہو سکتا ہے، اس کا خیال کیجیے گا۔ کوئی نئی گاڑی خریدتے سودا نہیں ہوگا، پھر ہوگا، پھر نہیں ہوگا، تو اس قسم کی فلکچویشن رہے گی، الٹیمیٹلی نئی گاڑی لے لیں گے۔ اسی طرح کوئی پلاٹ، اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ پانی والی جگہ ہوں گی۔ ویدر بہت ہی سویئر قسم کا ہوگا، ٹھنڈا ہوگا، خنکی ہوگی اس دن، اور فالز ایلیگیشن میں بھی اس دن بارش ہو، اور فالز ایلیگیشن لگیں گی بھی، اتریں گی بھی، یہ اس قسم کے۔ تو یہ ملا جلا 2 دن ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی بہتری بھی ہوئے گی، لیکن ایک سینسٹیوٹی یا ڈپریشن کی ہلکے یہاں پہ تڑکا لگتا رہے گا۔ آگے چلتے ہیں، پھر آ جاتا ہے آپ کے 18، 19، 20 5ویں گھر میں، لیو میں، اور بہت اچھی پوزیشن، اور 5ویں کا لارڈ 9th میں بیٹھا ہے، تو یہ سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا۔ یہاں پہ کوئی نہ کوئی فائدہ ملتا ہوا نظر آئے، کوئی اپ گریڈیشن ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کوئی پیسہ آ جائے گا، علمیت سے اور سماجی خدمات میں بھی آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور کوئی نہ کوئی باہر کے ایجوکیشن میں بھی آپ ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو قانون کی ٹیچنگ کی، سوشل ورک، مذہب، تصوف، پبلک افیئرز، سوشل سروسز کی تعلیم میں بہت ایکٹیو ہوں گے، یا داخلہ لیں گے، یا لے کے اگر آلریڈی اس میں کام کیا تو پھر آپ کام کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی اس روشنی سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اچھی خصلت اور فطرت رکھیں گے، معاشی اصول کے لیے ٹریڈنگ اور انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی سفر بھی ہوگا، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوگا، یہ سب کچھ شراکت داری یا دوسروں کے تعاون سے بھی
ہو سکتا ہے. تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو. اس کا فائدہ اٹھائیے گا. 3 دن آپ کے بہت ہی اچھے گزریں گے. وہ لوگ جو ایجوکیشن میں ان کو فائدہ ہوگا، جو ہائر ایجوکیشن ہے، اور سٹا، لاٹری، جوا، اس میں فائدہ ہو جائے گا. میوزمنٹ میں فائدہ ہوگا. سڈن ویلتھ جسے کہتے ہیں نا، جیک پاٹ لگنا، اس میں آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو کوئی نہ کوئی بہتری ضرور چلے گی آپ کی، جس سے آپ انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ایسی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ میوزمنٹ، ہلا گلا، شور شرابہ اور میوزک اور موج مستی ہوگی. وہاں پہ دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ سیر سپاٹے پہ بھی جا سکتے ہیں. شرطیں لگائیں گے، انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں رہیں گے، اور کوئی پارٹیاں ایسی ہوں گی، مہندی ہوگی یا کچھ ہو جہاں پہ ڈانسز، میوزک اور یہ سب کچھ چل رہا ہوگا. اور رومانس میں بھی، فلرٹنس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا. تو اس کے بعد آپ کا پھر ویکینڈ آ جاتا ہے. تو ویکینڈ میں چھٹے گھر میں 21 22 آپ کے چھٹے گھر میں، اور چھٹے کا لاٹ 9th ہاؤس میں ہے. تو یہ آپ غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو جائے گا، باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور مذہبی کاموں میں بھی دلچسپی رہے گی، اور کوئی نہ کوئی کام کرنے میں، کوئی باہر کے کام میں پیش رفت ہو جائے گی. ویکینڈ ہوگا، ٹک کے کم بیٹھیں گے زیادہ. گھر میں، اگر گھر میں ہے تو گھر میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں تو آفس میں جا کے بیٹھ کے اپنے ورک پلیس پہ جو ہے جا کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بڑی محنت کریں گے. اور یہاں پہ آپ کا مرکری کیونکہ 9th ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو دماغ بڑا کام کرے گا، لوگوں کی مدد کریں گے، سبارڈینیٹس کا بھی خیال کریں گے. یہاں پہ انکل آنٹ کے ساتھ بھی آپ کا کافی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی. اور میں ویسے آپ کو مشورہ دوں گا، ریسٹ کیجیے گا، سکون کیجیے گا، تازہ دم ہو کے اگلے ہفتے میں داخل ہوجیے گا. اور یہاں پہ آپ کوئی نہ کوئی اپنے کاروبار کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب پینڈنگ کام نکال لیں گے. یہ ایک چیز میں بتا دوں، فارغ نہیں بیٹھتے، کوئی نہ کوئی اپنے مسئلے کو سیدھا کر لیں گے. اور یہاں پہ آپ کا چھٹا گھر ہے، اور آپ کو پتہ ہے چھٹا گھر آپ کے مامے، چاچے، پھپھی، یہ جو انکل آنٹ ہے، ان کے ساتھ بھی آپ کا بڑا اچھا ہو جائے گا. سکنس ختم ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی بہتری آ جائے گی. آپ اگر CSS کا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو بڑے خشوع کے ساتھ آپ تیاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایریز، آپ کا یہ ہفتہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ٹورین، کیا حال آپ کا؟ پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. اور یہ ہفتہ ہے 16 دسمبر سے 22 دسمبر کے دوران، اس سال کا آخری ہفتہ. ہمارا زوڈک سال جو شروع ہوتا ہے وہ 22-23 دسمبر سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کا یہ سال اب آپ کو نئے یہ جو ہفتہ ہے نا، یہ آپ کا بہت ہی بہترین کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. 16-17 کو مون آپ کے تیسرے گھر میں ہوگا، راہو کی سکیر میں، تو تھوڑا ملا جل ہوگا. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ٹورین، آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور کمنٹ دیجیے گا. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آج کل میں ڈفرینٹ قسم کی اینکیں لگا رہا ہوں، کبھی ریبین سٹائل، کبھی دوسرا سٹائل، کبھی تیسرا سٹائل. تو اس کے پیچھے ہمارے بڑے ایک بزرگ، میرے دوست بھی کہہ رہے ہیں، بڑے بھی کہہ رہے ہیں، وہ ان کا نام مظہر مرغوب صاحب ہیں. جم خانہ میں وہ ملاقات ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ. تو ہم ان کو، میں جب وہ تعارف کراتے ہیں تو اجمل صاحب آپ مجھے کیا کہتے ہیں، میں کہا جی آپ ہمیں ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ہماری والدہ ہمیں ٹریٹ کرتی ہیں. تو آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو یہ اینکیں جو ڈفرینٹ سٹائل کی ہیں، وہ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی آپ ٹی وی پہ آتے ہیں، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بدل اینکیں آپ لگایا کریں. تو اس لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کو یہاں سے وشز بھیج رہا ہوں کہ میں پرسوں کھانے پہ گیا ہوں تو آپ کو بڑا مس کیا وہاں پہ. اسٹارٹ کرتے ہیں تیسرا گھر. تھوڑے سے آپ کہہ لیں کہ ٹینشن انزائٹی تو نہیں ہوگی، بٹ تھوڑے سے سینسٹیو ضرور رہیں گے. جب تیسرے کا لاٹ تیسرے گھر میں مون ہو اپنے گھر میں، لیکن خام خواہ ان نون فیئر آپ اپنے اوپر سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بٹ
जो अपने आप को मसरूफ़ रखिएगा, कोई नया काम सीखते हुए नज़र आते हैं। और आप कह लें कि जब बंदा सेंसिटिव होता है ना, तो फिर बंदा काम करे और काम बड़े तेज़ी से निकलता है, क्रिएटिव वर्क बड़ा अच्छा होता है। जैसे राइटर हैं तो लिखना शुरू कर दीजिएगा, शायर हैं तो शायरी शुरू कर दीजिएगा, अगर आप बोलते हैं तो बोलते जाएंगे और आपका दिमाग में ख़ुद ब खुद अल्फाज आएंगे और बड़े अच्छे अल्फाज आएंगे। अपने गुफ्तार और इल्म का सहारा बना के यू विल गेट इम्पोर्टेंस। और ख़ास तौर पे टीचर, राइटर, रिसर्च स्कॉलर, मीडिया के एंकर, सिंगर्स, अदाकार, ये कमाल के जज्बाती होकर परफॉर्म करेंगे। पर इनको एक चीज़ रहेंगी, सेंसिटिविटी इनके ऊपर रहेगी, और छोटी छोटी बातें महसूस करके ना इनकी शक्ल से पता चलेगा, मुंह थोड़ा सा सेंसिटिव जो है ना, तो सोचों में गुम हो जाना, जैसे अभी मैं सोचों में गुम हो गया था शुरू में, तो इसलिए ये करेंगे। लेकिन छोटे छोटे सफ़र होंगे और बाद सफ़र बाहालत मजबूरी भी होते हुए नज़र आते हैं, बट एंजॉय करेंगे अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। आपका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा होगा। बड़ी बहन आपके साथ थोड़ा सा खफा हो सकती है, नाराज़ हो सकती हैं, बीमार हो सकती है, उसका ख्याल कीजिएगा। कोई मुलाजम आपका छोड़ के चला जाएगा जिससे आप बड़ा अपसेट होंगे। वो मेन का कोर्स ऑफ डिप्रेशन जो होगा ना, वो मुलाजम का होगा, क्योंकि आजकल मुलाजमीन बहुत ही पूरी सोसाइटी में काफ़ी शुतर बेमहार हुए हैं, तो ये हो जाएगा। और दूसरा, आप एंकर हज़रात जो है ना, ये भी इनको भी फ़ायदा होगा। बोल के जो बिज़नेस कमाते हैं, पैसा कमाते हैं मार्केटिंग के, तो ये नए नए कोई आइडिया लेंगे और उसमें भी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलते हैं। फिर इनका चौथे घर में टॉरियन आपका 18, 19, 20, और चौथे का लॉर्ड 8वें घर में है। और यहाँ पे मून और मार्स इकट्ठा बैठा हुआ है। जब मून और मार्स इकट्ठा बैठता है तो थोड़ा सा बंदे को अपने ऊपर, मार्स भी रेट्रोग्रेड है, तो इमोशनल आप ज़्यादा हो सकते हैं, शार्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, एडमेंट हो सकते हैं, एम्बिशियस हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा। और चौथे का लॉर्ड जब 8वें में जाता है ना, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम आपको तंग कर सकता है, और कोई ना कोई मशकूक जायदाद आपका कोई कब्ज़े में, उसमें भी आपने कोई पेश रफ्त करनी, चुप करके वक्त गुजारेगा, जायदाद की तरफ जाना ही नहीं है, उसको बेहतर करने की कोशिश नहीं करनी, और कोई आपने अब इस मामले में नहीं जाना, ना ही जादू टोना मंत्र जादू टोना में आपने। और वो बंदा कहेगा जी इतने पैसे मुझे दे दें, और आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसके में जाएंगे, तो इस कामों में आपने दूर रहना होगा। और यहाँ पे चौथा घर है आपका, यहाँ पे आप अपनी कोई नई गाड़ी ले लेंगे, कोई नया प्लॉट ले लेंगे, कोई घर की रेनोवेशन करेंगे, कोई ना कोई बेहतरी आपकी रहेगी। और चौथा घर में आपका वालदा की तरफ से भी आपको कोई एडवांटेज मिल जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा। और यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप में भी कोई एडवांटेज मिल जाएंगे। और कोई वो लोग जो कारोबार करते हैं मवेशियों का, जैसे कुर्बानी के जानवरों का, उनके अपने जानवरों का ख्याल कीजिएगा, डॉक्टर के पास, वेटरनरी डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। और घर के अगर कोई पेट है, कुत्ता बिल्ली जो भी है, वो भी बीमार हो सकता है, तो इसलिए उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, और कोई ना कोई आपको कारोबार में उठान या जॉब में भी उठान मिल जाएगी। बट यहाँ पे हेस्टी या इम्पल्सिव नहीं होना है, वो गुस्सा कंट्रोल करना, तो एडवांटेजेस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद आ जाता है फिर आपके 5वें घर में 21 तो 22, और 5वें का लॉर्ड 8वें में है। तो ये एक चीज़, यहाँ पे आप वैसे बच्चों के साथ खेलते हुल्ला गुल्ला मौज मस्ती रहेंगे, लेकिन ये जो मैं आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस बताने लगा, उस पर ज़रूर अमल करना होगा आपने। जब 5वें का लॉर्ड 8वें में जाता है, तो एक वो प्रेग्नेंट ख़वातीन वो केयरफुल रहें, और कोई ऐसा नहीं काम करना, बेड रेस्ट कंप्लीट करना है, क्योंकि इन 2 दिनों में अगर आपने काम किया है तो आपकी प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। और मर्द हजरात, मेल जो टॉरियन है, अपने दोस्तों से दूर रहिएगा, दोस्तों के साथ कोई प्रोग्राम नहीं बनाना। दोस्त आपके साथ खलवाड़ कर सकते हैं और आपके तंग कर सकते हैं, तो कोई शरारत कर सकते हैं, तो दोस्तों से आपने दूर रहना होगा। वैसे ये सारा दिन बच्चों के साथ गुजरेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में गुजरेगा, हल्ला गुल्ला रहेगा,
اور میوزمنٹ کسی فنکشن میں جائیں گے وہاں پہ ڈانسز میوزک، یا کسی مہندی کے فنکشن میں ڈانستے گھومتے، یا برات کے آگے وہ کہتے ہیں ڈھول کی تھاپ پہ تھڑکتے نظر آئیں گے. تو یہ آپ کا ایک کہہ لیں کہ امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس اور ڈانسز میوزک میں دلچسپی آپ کی بہت رہے گی. اس کے علاوہ گیملنگ میں بھی جائیں گے، اس میں بھی فائدہ ہو جائے گا. رومانس میں، فلرٹنس میں بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اپنا ٹورین یہ ہفتہ بھی آپ کا بہت ہی اچھا گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے. صرف آپ نے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ مارس مون کے ساتھ جب آتا ہے تو بندہ ہیسٹی، امپلسو اور اپنے دماغ پہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا، اور غصے میں آ کے کئی غلط ڈیسیژن کرنے میں لگا رہتا ہے، اور پھر اوور ایکٹیو زیادہ ہوتا ہے، امبیشیس زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ہاتھ تھولا رکھیے گا. تو اجازت دیجیے ٹورین، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی جیمنائی، کیا حال ہے آپ کا؟ پروگرام لے کے آیا ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور یہ ہفتہ ہے آپ کا 16 to 22 دسمبر، سال کا آخری ہفتہ، ہمارا زوٹک سائن کا آخری ہفتہ ہے. پھر 22 سے نیا سال شروع رہے گا، اور یہ نیا سال کا پروگرام، پورے سال کا پروگرام جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے اس وقت یوٹیوب پہ. اس کو ضرور سنیے گا، اس پہ گائیڈ لائن لیجیے گا، اور اگر کاپی پینسل پاس رکھیے گا. جیمنائی میں نے آپ کا پروگرام بڑے خصوص سے تیار کیا ہے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا اس پہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ بڑا امپورٹنٹ سال ہے. بٹ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور اچھا لگے تو پروگرام کو لائک کر دیجیے گا، اور آپ کے کمنٹس کا ہمیں پورا شدت سے انتظار رہے گا. تو سٹارٹ آپ کا دوسرے گھر سے ہو رہا ہے، اور اس کو راہو کی اسکیئر بھی ہے، دوسرے کا لارڈ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے. تو یہاں پہ کہہ لیں کہ پیسے آتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کے فنانسز، اور جو پیسے جمع کرتے ہوئے جسے کہتے ہیں نا، آتے نہیں، پیسے جمع کرتے ہوئے بینک میں جمع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کو آپ نے ذرا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. یہاں پہ قسمت کی دیوی بھی آپ پہ مہربان ہوگی، دولت اکٹھا کرنے کی حیرت رہے گی. اس کی وجہ سے آپ کافی سینسٹیو اور ڈپریس ہو سکتے ہیں. تو اس لیے پیسے کے پیچھے مت بھاگیے گا، اور موج مستی میں پیسہ مت ضائع کیجیے گا. سسرال کے ساتھ بھی اچھا بنا کے گڈ جیسچر رکھیے گا. کوئی ضرورت نہیں وہاں پہ بحث باسا کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں ساسو ماں کے ساتھ منہ ماری کرنے کی. یہ 2 دن جتنا آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں گے، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوتا جائے گا، اتنا ہی آپ کو یہ بہتری ہوتی جائے گی. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دوسرا گھر ہے آپ کے، بول چال میں بھی اچھا رہے گا. کان اب رائٹ ایئر میں اور رائٹ آئی میں پرابلم آ سکتا ہے، اور یہاں پہ کہہ لیں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا جیمنائی، آپ کا تیسرے گھر میں مون اور مارس ہے، اور تیسرے کا لارڈ 7ویں گھر میں گیا ہوا ہے. یہاں پہ مارس ہے، آپ کے اندر ایک انرجی ہوگی، طاقت ہوگی. اگر آپ ایگزام دیتے ہیں تو بڑے تیزی سے لکھیں گے، اگر آپ کا وائوا آتا ہے بڑے جوش و جذبے سے بات کریں گے. اور جب تیسرے کا لارڈ 7ویں میں جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کو تیسرے گھر کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. تیسرے کا لارڈ 7ویں میں جاتا ہے تو آپ دوسروں کے مطابق اپنے آپ کو، آپ کے اندر ایک مولڈنگ افیکٹ آئے گا. اپنے آپ کو جیسا ماحول ویسا دیس، جس طرح کا اس کے مطابق ڈال لیں گے، اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ کو سپورٹ کریں گے کافی. اور آپ بھی، آپ کی باتوں سے لوگ بڑے امپریس ہوں گے، بہت امپریس ہوں گے، اور آپ کے ساتھ معاشی ڈیل بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ دوسروں کا کام بہت ایمانداری سے کریں گے. اپنے بہن بھائیوں میں بڑا بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ساتھ لے کر چلنے کی اور ایمانداری کی نشانی ہے. تو جیمنائی، یہ دماغ آپ کا تیز ہوگا، روبسٹ ہوگا، طاقت ہوگی. بس آپ نے امپلسو اور وہ ہیسٹی نہیں ہونا، ایموشنل نہیں ہونا، ایڈامنٹ نہیں ہونا، شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہونا، اوور ایکٹیو اور ضرور سے زیادہ کرجیس نہیں ہونا. ذہانت آپ کی بہت اچھی ہوگی، مڈل ایجوکیشن میں بہت بوسٹ ہوگا، کرجیس ہوں گے، اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا، بھاگ کے کام کریں گے، چھوٹے چھوٹے سفر ہوں گے.
اور یہاں پہ کمیونیکیشن سکل آپ کی بڑی اچھی، نقطہ نظر پڑے زور دے کے اپنا کنوے کریں گے، بس غصہ سے پریز کرنا ہوگا، ای میل کارسپونڈنس ساری اچھی ہوگی، اور آپ کا ٹرانسپورٹیشن بزنس والوں کو یہاں پہ بڑا فائدہ پہنچتا ہے، مارکیٹنگ اور وربل ایکسپریشن، پرنٹنگ پریس، یہ سارا ہی آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، اور یہاں پہ آپ کا ورسٹیلٹی اڈاپٹیبلٹی بہت اچھی ہوگی۔ وہ لوگ جو ایگزام دے رہے ہیں، وہ لوگ جو پیپر دے رہے ہیں، مڈل ایجوکیشن، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، یا وہ یا ان کا ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تو ان کی تیاری بڑی اچھی ہوگی، انرجی بڑی اچھی ہوگی، اور وہ زیادہ ٹائم دیں گے، اور پھر ٹریولنگ بھی بڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں خصوص سے۔ وہ اگریسو اینڈ بولڈ ہوں گے، ایک دم ریکٹ کریں گے ایک دم، تو اس کو ریکشن کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کا جیمنائی 21 22 آپ کا چوتھا گھر، اور وہاں پہ ورگو میں ہے، اور چوتھے کا لاٹ 7ویں میں ہے۔ جب چوتھے کا لاٹ 7ویں میں جاتا ہے تو وہ جو اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے۔ آپ کی والدہ بڑی ایکٹیو ہوں گی، آپ کی شادی طے کریں گی، اور شادی بھی آپ کے فیملی میں اپنی مرضی کی کریں گی، بے شک آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، ایک تو یہ فیکٹر ہوگا۔ تو ہینڈل دی مدر کیئرفلی، کہ آپ نے ان کے ساتھ بنا کے رکھنی۔ والدہ اٹھی آپ کے اسپاؤس کے پاس، تو ساس بہو کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے۔ تو ساس جو ہوگی وہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بڑی گپیں لگائے گی، ٹریولنگ کرے گی، بڑا خوش رہے گی، اور آپ کا یہاں پہ آپ کا ویکینڈ اپنی ماں کے ساتھ گزرے گا، بیویوں کے ساتھ گزرے گا، بہت اچھا ہوگا۔ گھر کے صفائیاں، گھر کی ریپیئر، گھر کے معاملات کو سیدھا کریں گے، کوئی نیا پلاننگ اچھی کریں گے، اور یہاں پہ آپ کو ہر لحاظ سے کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آیا۔ موسم بڑا اچھا ہوگا، اور فالز ایلیگیشن کوئی نہیں ہوں گی، کوئی گمی ہوئی چیزیں بھی مل جائیں گی، ایگریکلچر کراب میں بھی فائدہ ہوگا، کوئی پیٹ لیتے یا پیٹ سے کھیلتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی گاڑی کو ریپیئر کرانے، یا گاڑی ورک شاپ جا کے ٹھیک کروا کے بڑے خوش ہوں گے، گھر کی کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کا ہوگا تو اس کو ٹھیک کر لیں گے، کھانے کھاتے، گپ شپ لگاتے، فیملی کے ساتھ میل جول۔ تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ ایک گھر کا جب ساس اور بہو میں تعلقات اچھے ہوں تو گھر کا ماحول آٹومیٹک بڑا اچھا ہو جاتا ہے، بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کمال کا ویکینڈ ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ کنسیرین کیا حال آپ کا؟ آپ کا یہ ہفتہ 16 سے 22 دسمبر کے درمیان کیسا گزرے گا؟ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبا دیجیے گا، اور یہی ایک فیور ہر دفعہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور یہ آپ سے چاہیے ہمیں۔ اور یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس ہفتے کو 16 اینڈ 17 16 اینڈ 17 آپ کے اسینڈنٹ میں مون ہے، اور اس کو سکیئر بھی ہے، تو ملا جلا ہوگا، تھوڑا سا سینسٹیو ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں گے، ریکٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نارمل رکھنا ہوگا۔ اپنے یہ تھوڑے سے ٹیمپریری فیزز ہوں گے جو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ آپ اپنے آپ پہ زیادہ زور دیں گے، اپنا خیال کریں گے، اپنے باتیں دوسروں پہ زیادہ امپوز کریں گے، اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھیں گے، اور پھر اگر آپ کی کوئی مرضی نہ ماننا تو پھر آپ ریکٹ کریں گے۔ تو آپ کی تھنکنگ، ایپٹیچیوڈ یہ بہت ہی سینسٹیو ہوگا، بٹ فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور اگر آپ سینسٹیو ہوتے ہیں تو اپنا کریٹیو کام کیجیے گا۔ بورن نیچر ہوگی، بٹ بورن نیچر میں تھوڑے سے ڈپریشن کے جھونکے ضرور آئیں گے۔ مینٹل کیپیبلٹی اسٹریچر آپ کا ٹھیک ہوگا، ول پاور ویوری ہوگی، اور پلاننگ آپ کی یہ کہہ لیں کہ ایک کانفیڈنس لیول اس پہ نہیں ہوگا، کسی بات پہ ایک دم ریکٹ کر دیں گے، چپ کر جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے، اور بعض دفعہ غصہ بھی آ جائے گا، امپیشنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو
کنٹرول کرنا ہوگا. وہ جو ایک فلم ہے نا ویلکم، کنٹرول ادے، تو وہ آپ کے اندر ایک رہنا چاہیے. اگر آپ نے اپنے ڈپریشن سے نہ گئے اور اپنے آپ کو کنٹرول رکھا اور اپنی اس سینسٹیوٹی اور کریٹیوٹی کو آپ نے استعمال کر لیا، یقین جانیے گا اس دن وہ کام جو ایک ہفتے میں ہونے آپ نے ایک دن میں کر لینے ہیں. جب بھی بندہ سینسٹیو ہو تو یا ڈپریس ہو تو کام میں مصروف ہو جائے، اور جب آپ کام میں مصروف ہو جائیں گے یقین جانیے گا دماغ بہت کام کرتا ہے، بہت، کیونکہ پھر نیگیٹو خیالات سے نکل کے پھر آمد آنی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 2 دن آپ کے مصروفیت میں گزریں گے، اپنے کاموں پہ، اپنی ذات پہ، اپنے اس میں گزریں گے. اور اس کے بعد آپ کا مون آ جائے گا آپ کے دوسرے گھر میں. مون اور مارس یہاں پہ ہے، مارس ریٹروگریڈ ہے، اور یہاں پہ دوسرے کا لارڈ چھٹے گھر میں گیا ہوا. تو یہ چھٹا گھر ذرا تھوڑا سا اچھی چیز نہیں ہے. محنت کریں گے بہت زیادہ، پیسے میں اپنے کوئی نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی فالتو کام بھی کریں گے، کوئی کمپنی بنانے کی کوشش کریں گے، اس کمپنی میں بھی کام خود کریں گے، اور اپنی محنت سے اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو کوئی وہ لوگ جو نوکری نہیں جن کی، تو وہ نوکری سرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی جاب کی آفر ہوگی، اور وہاں پہ آپ کے سسرال کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، ان کی فیور مل جائے گی آپ کو، اور سسرال کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی آفر آ جائے گی، شراکت داری آ جائے گی. تو بس آپ نے پیسے جو ہے نا بے دردی سے یا ایسی غلط کاموں میں، یعنی جمع شدہ دولت سے تو ناجائز کاموں یا دھندے میں آپ نے ضائع نہیں کرنے. یہ اس چیز کا آپ کو بہت خیال کرنا ہوگا. اچھا، جب مون اور مارس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا ایموشنل زیادہ ہو جاتا ہے، اور کنٹرول اس کو اپنے اوپر نہیں رہتا، پھر شارٹ ٹیمپرڈ اور ضد پہ آ جاتا ہے، ایمبیشیس ہو جاتا ہے، منہ پہ دانے، پمپلز یا اس قسم کی چیزیں آنے کے چانسز ہیں. اب یہاں پہ آپ کو سسرال کے ساتھ بھی واسطہ پڑے گا، اور سسرال کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے لو کی پہ رہ کے فائدہ اٹھانا ہوگا. لینگویج آپ کی ذرا ٹف ہوگی، سخت ہوگی، اور رائٹ آئی ریڈ ہو جائے گی، اس میں کوئی چیز چلی جائے گی، اور ان کا نا رگڑ کے کان میں کچھ چیز ڈال لیں گے، کسی دانت کی ایکسٹریکشن یا روٹ کنال یا کچھ نہ کچھ ڈینٹسٹ کے پاس بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. فائنینشیل ایڈوانٹیجز فرام ان لاز، وربل ایکسپریشن آپ کا بہت ہی تیکھا ہوگا. کڑھائی گوشت، مسالے والی چیزیں یہ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ ٹیچر بڑے بولڈ ہو کے کریں گے، لائر بڑے غصے میں جج کے سامنے آئیں گے، بڑا بولیں گے، بینکرز رات یہ ان پہ خوف رہے گا کہ جی ہماری کلوزنگ ہونی ہے، اچھی کلوزنگ ہو جائے. مارگیج اسٹاک ایکسچینج والوں کو کافی فائدہ بنے گا. آج کل ویسے اسٹاک ایکسچینج کافی چڑھا ہوا ہے، اور جن کا وینس اسٹرانگ ہے وہ کھل کے کھیلیں یہ. اور یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا، وہ لوگ جو ٹرنکلائزر لیتے ہیں، وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، وہ لوگ جو ڈرنک کرتے ہیں، ان میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہوگا. آپ کو اپنے آپ کو، کیونکہ ڈرنک میں بھی آپ حد کراس کر لیں گے، سوٹے میں بھی حد کراس کر لیں گے، اور ٹرنکلائزر کہیں گے یار ایک گولی تو اثر نہیں کر رہی، ایک اور کھا لیے. تو اس قسم سے کاموں سے آپ نے پرہیز کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کا ویکینڈ آ جاتا ہے 21 22، تیسرے کا لارڈ چھٹے گھر میں. آج کیونکہ یہ چھٹا گھر آپ کے ساتھ لنک ہوا ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا. آپ کو نوکری کرتے کرتے گزرے کافی، یعنی کہ یہ چھٹیاں آپ کی جاب کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے کچھ چھوٹی موٹی ٹریولنگ آپ کو فیس کرنی پڑے گی، اور اعتماد کی کمی ہوگی آپ، اور کوئی نہ کوئی پیسے اپنے کمانے کے لیے محنت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ایسے لوگ جو ٹیچر ہیں، مارکیٹنگ کے شعبے سے منسلک ہیں، یا وائٹ کالر جاب ہے، وہ دوسرے علاقے پہ جا کے کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
ایجوکیشن یہ جو مڈل ایجوکیشن والے لوگ یہ اپنی پڑھائی میں بہت مصروف رہیں گے، اپنے مسئلے کو کریں گے، اور اسٹیمنا ان کا تھوڑا سا ویوری سا ہوگا، چھوٹے سفر کرنے سے کافی بیزاری ہو سکتی ہے ان کی، بٹ اوور آل یہ یہاں پہ ان کو فائدے یہ ہو جائیں گے کہ ان کا یہ سینسٹیو تو ہوں گے بٹ کوئی نہ کوئی فروٹفل رزلٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ویکینڈ بہن بھائیوں کے ساتھ گزرے گا، ان کے ساتھ ڈسکشن کا فروٹفل ڈسکشن ہوگی، اور یہاں بہن بھائیوں کو ساتھ لے کے کہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سفر کرتے، چل آج بڑی بہن نوں مل لائیے، چل آج چھوٹے بھرا نوں مل لائیے، چلو ماں باپ کو ساتھ لے لیتے ہیں، آج پکنک مناتے ہیں بہن بھائیوں کے گھر جا کے، کھانا اس کے گھر کھاتے ہیں، تو اس قسم کا ہوگا، ذہانت آپ کی بڑی اچھی ہوگی، اور یہاں پہ ہمسایوں کی طرف سے ڈش وغیرہ آ جائے گی۔ آپ کی کمیونیکیشن سکل بہت اچھی ہوگی، بڑا نفت اللہ بولیں گے، کارسپونڈنس بڑی اچھی کریں گے، ای میل میں بڑے اچھے ہوں گے، میڈیا کے لوگ بڑے یہاں پہ بڑے آئی کیو کا لیول استعمال کرتے ہوئے بڑا اچھا بولیں گے، میموری آپ کی ٹھیک ہوگی، اور آپ کا سنگنگ کنٹریکٹ یا اداکاری کا کنٹریکٹ بھی مل جائے گا، ٹرانسپورٹیشن بزنس میں بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ پہنچ جائے گا، مارکیٹنگ اور وربل ایکسپریشن کے لوگ یہ بھی ٹیلی فون پہ بیٹھے مارکیٹنگ کرتے ہوئے چھٹی والے دن بھی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بٹ اٹ وڈ بی اے فروٹفل ایفرٹس اگر آپ کریں گے، نیند پوری کیجیے گا، اپنے اوپر اپنی صحت کا بس خیال کرنا ہے، کیونکہ چھٹے گھر کا لنک ہے، تو اس لیے اپنی صحت اپنی طرف تو جو دوائیں ٹائم پہ لیجیے گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ آپ کو کافی کچھ دے جائے گا۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔